أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جن آیات مبارک کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ قرآن کریم کے سورہ التین کی ابتدائی آیات ہیں کہ جس میں خداوند متعال وہ سننے والوں میں بہترین سننے والا، وہ رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والا، وہ خدا جو ہمارے شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے، وہ خدا کہ جس نے قرآن ناطق اور قرآن صامت کو ہمارے لیے اسوہ اور حجت قرار دیا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ زیتون کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے، طور سینین کی قسم اور اس امن والے شہر مکے کی قسم کہ ہم نے انسان کو بہترین نظام اور صورت میں خلق کیا ہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے کھلا ہوا اعلان کیا ہے، گویا یہ آیات قرآنی اس بات کی آگاہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو بہترین خلق کیا ہے، بہترین نظام میں خلق کیا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے خلقت کے مقصد کو پہچانے. پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین پر بھیجے تاکہ انسان اپنی تکمیل کے کمال تک پہنچ جائے، اپنے خلقت کے مقصد کو پہچان لے. اور خدا خود قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اور یہی درس دینے کے لیے خدا نے انبیاء اس روئے زمین پر بھیجے. اور جس انسان نے بھی اپنے خلقت کے مقصد کو پہچانا، عبادت خدا میں اپنی زندگی کو گزارا، تو گویا اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو گئی. وہ انسانیت کے عروج پر پہنچ گیا، تکمیل کے کمال تک پہنچ گیا. مگر انسانیت کی جانب پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھے، اپنے نفس کو نیک اعمال کے لیے آمادہ کرے. پروردگار عالم کے ولی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان، اپنے نفس کو اس دنیا میں مشغول نہ رکھنا کہ یہ تیرے لیے خسارہ ہے. جو انسان اس دنیا میں کھیل تماشوں میں زندگی کو گزار دیتا ہے،
اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ وہ آخرت میں خالی ہاتھ اٹھے گا۔ خداوند کریم نے بھی صاف الفاظ میں اعلان کر دیا، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی انسان ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، نفس کی تربیت کی، یعنی اپنے نفس کو برائیوں سے روکے رکھا اور نیکیوں کی طرف آمادہ کیا۔ اور خداوند متعال اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، ایسا مالک ہے کہ جس نے انسان کی ہدایت کے لیے ایسا انتظام کیا ہے کہ جہاں انبیاء کو بھیجا، وہیں پروردگار عالم نے بذات خود انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر سکے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی میں نے نفس کو الہام کیا ہے فجور اور تقوی سے۔ یعنی مثال دیتی ہوئی چلوں کہ اگر کوئی معاشرہ، کوئی انفرادی شخص کسی مذہب کا ماننے والا بھی نہ ہو، کسی آسمانی کتاب کو رجوع کرنے والا بھی نہ ہو، تب بھی خدا نے اس کے نفس کے اندر خود الہام کیا ہے، یہ کیفیت رکھی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے نفس کو اچھائی اور برائی کا الہام کیا ہے۔ الہام وہ توفیق ہے جو پروردگار قلب کو دیتا ہے، انسان کے دل میں احساسات پیدا ہوتے ہیں، یہ احساس کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر سکے۔ کئی اوقات میں خداوند کریم نے اس الہام کا قرآن مجید میں ذکر کیا۔ پروردگار کبھی کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، تو کبھی پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ وہ کس طرح سے پھولوں سے رس کو نکالے، اور پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے نفس کو الہام کیا تقوی سے اور فجور سے۔ یعنی انسان کے اندر خود ایک کیفیت ہے، ایک قوت ہے کہ جس سے وہ اچھائی اور برائی میں فرق محسوس کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ اگر انسان برائیوں کا، گناہوں کا اتنا عادی جب بن جاتا ہے تو اس وقت اس کا اندر کا ضمیر مر جاتا ہے، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار کہتا ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اور یہ پلٹ کر آنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی گناہوں کی وجہ سے، کثرت گناہ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، کانوں پر پہرے پڑے ہوئے ہیں، یہ بول نہیں سکتے، حقیقت کو دیکھتے ہیں مگر حق بیانی نہیں کر سکتے۔ اور خدا نخواستہ کہ جب انسان اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو یہ ایسی پستی کی منزل ہے کہ جس کے بارے میں خود پروردگار کہتا ہے کہ یہ اسفل السافلین ہے، یعنی پسترین مخلوق بن جاتے ہیں۔ خدا نے ہمیں بہترین مخلوق بنایا ہے، مگر انسان کا جب کردار جاتے رہتا ہے، انسان کے نفس پر جب گناہوں کا پردہ چڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان ظلمت کی اندھیری کھائیوں میں دھستا چلا جاتا ہے، جس کا ہر نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے، آگاہی دی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اسے چاہیے کہ نیکیاں کرے تو خدا کی راہ میں، گناہوں سے پرہیز کرے تو خدا کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ بالخصوص ان ماؤں سے میری التماس، ان بہنوں سے میری التماس کی جو آج فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ یہ فرش عزا ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے ہم اہل بیت اطہار کے دروازے سے، ان کے در سے توفیقات کی بھیک لے کر اٹھتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو ہم اہل بیت اطہار کا غم مناتے ہیں، مولا حسین کا ماتم کرتے ہیں، اور دوسری طرف گناہوں سے اجتناب بھی نہیں کرتے۔ خدا نخواستہ کوئی عورت اپنے آپ کو کمزور نہ جانے
کوئی یہ بہانہ نہ سوچ لے کہ آج تو یہ گناہ سبھی کر رہے ہیں، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں معاشرے کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلیوں کو لائیں، اپنے آپ پر کام کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور گناہوں سے دور رہیں۔ ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم کمزور ہیں، آج یہ گناہ معاشرے میں عام ہے، یہ کہہ کر ہم بھی اس گناہ میں شامل نہیں ہو سکتے کہ خدائے بے نیاز نے اسی قرآن کریم میں جناب آسیہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ پروردگار کا ارشاد ہو رہا ہے کہ آسیہ کا واقعہ ان صاحب ایمان کے لیے درس ہے کہ جس نے دعا کی تھی کہ پالنے والے مجھے جنت میں بہشت میں ایک گھر عطا کرنا اور اس فرعون اور اس کے فرعونیوں کے ظلم سے مجھے نجات دینا۔ سبحان اللہ، جناب آسیہ کا یہ کردار تاریخ کی ہر عورت کے لیے درس ہے کہ جو سوچتی ہیں کہ ہم عورت ہیں، ہم معاشرے کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ میں تبدیلیوں کو محسوس کریں۔ جناب آسیہ نے قربانیاں دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر کہتے ہیں کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہیں جن میں ایک جناب آسیہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو رضا الہی میں گزاریں، نیکیاں کریں، برائیوں سے اجتناب کریں۔ جب انسان نیکیوں کو کرتے ہوئے زندگی کو گزارتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا غلام ہو جاتا ہے۔ جابر ابن جوفی سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عابد زمانے میں ایسے گزرے ہیں کہ جب ایک غار میں پہنچے، عبادت میں مصروف تھے، تو وہ وقت بھی آیا کہ ایک پتھر آ لڑکا اور غار کا منہ بند ہو گیا، غار پتھر سے بند ہو گیا، انہیں باہر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہ آیا۔ اب تینوں عابد پریشان ہیں، بارگاہ یزدی میں ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ ایک عابد بڑھ کر کہتا ہے کہ پروردگار، میں نے تیری رضا کے لیے نیکیاں کی ہیں، میں تجھے اس لمحے کا واسطہ دیتا ہوں کہ جب میرے والدین سو گئے تھے اور میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے قریب آیا تھا، میں نے جب دیکھا کہ میرے والدین سوئے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ان کو کہیں جگا نہ دوں۔ دودھ کا کاسا لیے ہوئے پوری رات کھڑا رہا، جب میرے والدین کی نیند چونکی تو انہوں نے دودھ کا پیالہ لیا اور نوش فرما لیا۔ پروردگار، وہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا، تجھے اس عمل کا واسطہ مجھے نجات دلا۔ بس اس عابد کی دعا ختم بھی نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ غار جو بند ہو چکا تھا، غار کا دروازہ تھوڑا سا ہٹا، غار کا پتھر ہٹنے لگا۔ بس پھر کیا تھا؟ دوسرا عابد بڑھ کر کہتا ہے کہ اے میرے پالنے والے، میں نے بے پناہ مال و دولت ایک فاحشہ عورت پر نیچھاور کر دی، مگر جب اس کے مقابل میں کھڑا ہوا تو مجھے تیرا خوف محسوس ہوا، میرے بدن میں کپ کپی سی آ گئی، میں قیامت کے ہولناک منظر کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے لگا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ بس تیری رضا کے لیے میں نے گناہوں سے اجتناب کیا۔ پروردگار، تجھے میرے اس عمل کا واسطہ، پالنے والے آج تو میری مدد فرما۔ بس یہ کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عابد کے اس دعا سے غار کا پتھر اور تھوڑا سا سرکا، تھوڑا ہٹنے لگا۔ تیسرا عابد بڑا کہنے لگا کہ پروردگار، ایک وہ وقت تھا کہ جب میں نے مزدوروں کو اپنے کھیت میں بلایا تھا مزدوری کے لیے، آدھے درہم پر معاملہ طے ہوا تھا، مغرب کا وقت تھا، ایک مزدور نے کہا کہ میں دگنی مزدوری لوں گا، جب میں نے منع کیا تو وہ مزدور مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس آدھے درہم کا بیج زمین میں بویا، اس دن اتنی زیادہ برکتیں ہوئی، سال میں فصل اتنی بہترین ہوئی کہ وہ آدھے درہم کا بیج 18,000 درہم کے اناج میں تبدیل ہو گیا۔ پروردگار، صرف تیری رضا کے لیے
میں نے اس مزدور کو 18,000 درہم پہنچائے، پالنے والے میرے اس عمل کے صدقے میں اس کے وسیلے سے میری نجات کو فرما دے۔ پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تینوں عابدوں کی نیکیوں کا صلہ یہ تھا کہ غار کا پتھر ہٹنا ناممکن تھا، مگر خدا نے اس ناممکن چیز کو ممکن قرار دیا۔ بات واضح ہو گئی کہ اگر انسان اس دنیا میں نیکی کرتا ہے تو گویا سارے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا غلام ہو سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ نیکیاں خدا کی رضا کے لیے کی گئی ہوں، اس کی خوشنودگی کے لیے کی گئی ہوں۔ اگر کوئی نیکی انسان کرے مگر نیت یہ ہو کہ کسی دوسرے انسان کو راضی کرے تو اس دنیا میں بھی وہ خالی ہاتھ رہے گا، آخرت میں بھی خالی اٹھے گا۔ حتیٰ کہ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے، اکثر اس جملے کی، اس حدیث کی میں تکرار کرتی ہوں کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو خدا روز قیامت اس انسان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے کہ جس کی رضا کے لیے اس نے اعمال دنیا میں انجام دیے۔ بس ذرا تصور کیجئے گا، وہ انسان جو خود اپنی سانسوں کے لیے خدا واحد کا محتاج ہے، وہ انسان کی جو خدا کی رحمت کا روز قیامت محتاج ہے، اگر ایسے انسان کے حوالے کسی کو کر دیا جائے تو اس کا حشر کیا ہو۔ مختصر یہ کہ ہمیں چاہیے کہ انسان کو راضی کرنے سے پہلے خدا کو راضی کرنے کا سوچ رکھیں، فکر رکھیں، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان کسی سے مکمل راضی نہیں ہو سکتا۔ باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں کہ وہ خیر نہیں کہ جس کی ابتدا شر ہو۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ صرف اعمال متقیوں کے قبول ہوں گے۔ مثال دیتی ہوئی چلوں کہ اگر ہم نے کسی کا مال غصب کر لیا، نعوذ باللہ خدا نخواستہ کسی نے کسی کے یہاں ڈاکہ ڈالا، چوری کی، اور اس مال سے صدقہ و خیرات دینے لگے، تو کیا اس کا یہ عمل پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا؟ کیا اسے اپنے اس نیکی کا اجر ملے گا؟ نیکی وہی قبول ہے کہ جس کا ذریعہ پاک ہو، جس کی بنا پاک ہو۔ وہ خیر نہیں کہ جس کی بنا شر ہو۔ خدا نخواستہ کوئی شیعہ نہ حیدر کرار، کوئی مومن، کوئی محب علی یہ خیال بھی نہ کرے کہ جہاں منصب اور عہدے کی بات آ جائے، مال و متاع کی بات آ جائے، کہیں یہ خیال نہ کرے کہ بھلے ہی اس کا حصول کسی بھی ذریعے سے ہو جائے، حلال اور حرام کے تمیز کے بغیر مال کو حاصل کر لیں گے، عہدے کو حاصل کر لیں گے، اور عہدے پر بیٹھ کر اچھائی ہی اچھائی کو پھیلا دیں گے۔ صاحب استطاعت چاہے جس ذریعے سے ہو جائے، مالدار ہونے کے بعد صدقہ ہی صدقہ دے دیں گے، خیرات لوگوں میں بانٹ دیں گے۔ علی کا صحیح چاہنے والا وہ ہے، میرے مولا حسین کا حقیقی عزادار وہ ہے کہ جو یہ سوچے کہ اگر وہ کسی عہدے پر فائز ہو رہا ہے تو اس عہدے کے لیے وہ زینت بن رہا ہے۔ عہدہ اس کے لیے زینت نہیں ہے، بلکہ اس کا ہونا عہدے کے لیے زینت ہے۔ علی کا حقیقی ماننے والا وہ ہے کہ جو اس بات کا احساس کر لے کہ ساری کائنات جس علی کی ٹھوکر میں ہے، اگر اس علی کی ہمیں غلامی اور کنیزی کا شرف مل جائے تو دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے۔ بعض لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا کی کامیابی ہی انسان کی فلاح ہے، تو وہی لوگ ہیں کہ جس کے بارے میں پروردگار کہتا ہے کہ یہ اسفل السافلین ہیں، یعنی یہ پس سے پس ترین ہیں۔ کربلا میں اسی عہدے کے خاطر، اسی منصب کے خاطر، اسی جاہ و حشم کی خاطر ایک جانب تو وہ ملعون جمع تھے کہ جو انسان کے
लबादे में दरिंदे थे जो असफल साफिलीन थे, और दूसरी तरफ मेरे मौला हुसैन इंसानियत का पैकर, इंसानियत का शिखर, वो हुसैन की जिसने इंसानियत का मतलब था क़यामत तक के हर इंसान को सिखा दिया। एक तरफ असफल साफिलीन थे तो दूसरी तरफ वो बेहतरीन खलकत परवरदिगार की। अज़ादारिन सैयद शुहदा, रोज़े आशूरा इंसान की पस्ती इस तरह हक़ीर बनाकर पेश हुई थी कि गोया रोज़े आशूरा मेरे मौला हुसैन के मुकाबिल में जो खड़े हुए थे वो इंसान नहीं बल्कि दरिंदे थे। हद ये हो गई कि जब मेरा मौला हुसैन अपने जवान के लाशे पर जा रहा था तो हर एक दरिंदा मेरे मौला के मुकाबिल में आता, मुस्कुरा कर कहता कि ऐ हुसैन, हम वो हैं कि जिसने तेरे जवान के सीने में बर्ची का फल मारा। अज़ादारिन सैयद शुहदा, कोई मेरे मौला हुसैन के दिल से पूछे कि अली अकबर का क़ैमे से निकलना क्या था। तारीख़ लिखती है कि अली अकबर की रुखसती को देखकर दुश्मनों को ये एहसास होता था कि गोया एक भरे घर से जनाजा निकल रहा हो। अल्लाहु अकबर। जब अली अकबर मैदान विगा के लिए रुखसत हो रहे थे तो बीबियों ने हल्का बांध लिया था। एक एक बीबी अली अकबर के बोसे ले रही थी, कोई अली अकबर की बलाएं ले रही थी, कोई अबा का दामन थाम रही थी, कोई कह रही थी कि बेटा अली, तुम्हारे जाने से हम रसूल अल्लाह की चेहरे की ज़ियारत से महरूम हो जाएंगे। अज़ादारिन सैयद शुहदा, ये वही अली अकबर है कि जिसे घोड़े पर सवार करके मेरे मौला हुसैन ने आसमान की जानिब देखा था और कहा था, पालने वाले तू गवाह रहना, आज तेरी तरफ मैं उसे कुर्बान कर रहा हूँ, तेरी रज़ा के लिए तेरी बारगाह में मैं उसकी कुर्बानी को पेश कर रहा हूँ जो हम शबी है रसूल है। अज़ादारों, वो वक्त भी आया कि जब मेरे मौला हुसैन ने खुद अपने हाथों से अपने बेटे को जंग के लिए आरास्ता भी किया, घोड़े पर सवार भी कर चुके। अली अकबर को ऐसा घोड़ा अता किया गया कि जिसकी रफ्तार हवा से बातें किया करती थी। अब अली अकबर ने घोड़े को लगाई, कुछ दूर चले थे, अली अकबर को महसूस हुआ कि पीछे से कोई दौड़ कर आ रहा है। अली अकबर ने जो मुड़ कर देखा, एक अजीब मंजर है। ज़ईफ बाप है, हवा की रफ्तार से रफ्तार मिलाते हुए मेरा मौला हुसैन दौड़ते हुए आ रहे हैं। अली अकबर घोड़े से उतरे, बाप से लिपटे, कहा, बाबा आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था, फिर मेरे पीछे आने का सबब क्या? हुसैन तड़प उठे, कहा, बेटा अली, काश तू साहिब औलाद होता, तुझे पता लगता कि जब कोई जवान मरने के लिए रुखसत हो रहा होता है तो ज़ईफ पर क्या गुजरती है। अज़ादारिन सैयद शुहदा, अली अकबर की इम्तियाज़ात में एक इम्तियाज़ यह है कि अली अकबर वो वाहिद शहीद है कि जब खैमे से रुखसत हो चुके तो जिंदा पलट कर खैमे में आना नसीब हुआ। वो वक्त भी आया कि जब अली अकबर का मुकाबला एक नामी पहलवान से था। बाप का दिल है, मेरा मौला हुसैन विगा का मंजर एक टीले से खड़े देख रहे हैं। यहाँ बाप की नजरों ने देखा, दिल भर आया, परेशान हुए, माँ के करीब आए, कहा, उम्मे लैला, तुम्हारे जवान का मुकाबला एक पहलवान से है। खुदा माँ की दुआ को कभी रद्द नहीं करता। दुआ करना कि एक आखिरी मर्तबा मेरे बेटे से मेरी मुलाकात हो जाए। बस ये कहना था। अजब नहीं कि उम्मे लैला ने कुरान को सर पर रखा हो, अजब नहीं कि आवाज इस्तिगासा बुलंद की हो कि पालने वाले, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, मेरे अली अकबर से मुझे मिला दे। बस माँ की दुआ यहाँ ख़त्म न हुई थी कि मौला हुसैन ने देखा कि मैदान को फतह करके अली अकबर बाबा के करीब आ रहे हैं। वो वक्त भी आया कि जवान बेटे ने बाबा से एक सवाल किया,
کائنات کے مشکل کشا کے بیٹے سے، ساقی کوثر کے بیٹے سے بیٹا میرا مولا علی اکبر سوال کر رہا ہے، ایک بیٹا سوال کر رہا ہے۔ مولا علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا اگر کچھ پانی مل جاتا، پانی کی سبیل ہو جاتی تو کشتوں کے پشتے الٹ دیتا، خیبر کا معرکہ دوہرا دیتا، بس یہ سننا تھا۔ حسین تڑپ اٹھے۔ مولا حسین نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا علی اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو۔ بس بیٹا علی اکبر نے بابا کی یہ حکم جانا اور فوراً اپنے زبان کو اپنے بابا کے دہنے مبارک میں رکھا، ایک چیخ ماری۔ مولا علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب دوبارہ علی اکبر عازم جنگ ہوئے، میدان وغا میں گئے، شجاعت کے جوہر دکھانے لگے۔ عزاداران سید الشہداء ایک ملعون نے اخب سے برچی کی یعنی علی اکبر کے سینے میں پیوست کی، برچی کی یعنی علی اکبر کے سینے میں ٹوٹ گئی۔ علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ عزاداران سید الشہداء یہ پہلے شہید ہے کہ جس نے صرف مولا حسین کو سلام کیا، مدد کے لیے نہیں پکارا، کیونکہ علی اکبر جانتے ہیں کہ باپ ضعیف ہے۔ عزاداران سید الشہداء وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مولا حسین میدان کربلا میں تپتے ہوئے صحرا میں ان لاشوں کے انبار کے درمیان سے گزرتے ہوئے جوان کی لاشیں کے قریب جانا چاہتے ہیں۔ حسین کی ضعیف نگاہیں دھندلی ہو گئی ہیں۔ عباس کے مرنے سے جس حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب آقا کی نظر بھی دھندلی ہو گئی، آنکھوں کو دستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسری طرف یہ ملعون آ کر کہتے ہیں حسین ہم وہ ہیں کہ جس نے تیرے بیٹے کو زیر کر دیا ہے، حسین میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے جوان کے سینے میں برچی کا پھل مارا ہے۔ حسین 70 مرتبہ میدان کربلا میں گرتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے، آواز دیتے ہوئے علی اکبر کی جانب بڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں بیٹا علی حسین کی نظریں دھندلی ہو گئی، بیٹا آواز دو کہ باپ تم تک پہنچ سکے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین علی اکبر کی لاشیں کے قریب پہنچے، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو میرے مولا نے دیکھا۔ حسین کی دھندلی نظر نے یہ دیکھا کہ جوان ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ہاتھ سینے پر ہے۔ مولا حسین نے سوال کیا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا برچی کی یعنی سینے میں پیوست ہے، اگر نکل جائے تو غم سے فاقہ پاؤں، بس یہ سننا تھا۔ مولا حسین دو زانو ہو کر میدان کربلا میں بیٹھ گئے، آستین کو الٹ دیا، نجف کا رخ کیا، کہا مشکل کشا سب کی مشکل کو آتے ہو، آج بیٹے کی سب سے بڑی مشکل کو حل کرنا۔ بس یہ کہہ کر حسین نے اپنے جوان کے سینے سے برچی کے پھل کو نکالا، حسین کے جوان کا کلیجہ برچی میں الجھ کر حسین کے ہاتھوں میں آ گئے۔ عزاداران سید الشہداء اب میرا مولا حسین چاہتا ہے کہ جوان کی لاشیں کو کسی طرح خیمے میں پہنچا دیا جائے۔ حسین ایک وہ تنہا ہے، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، مگر حسین کی مدد کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے میرے مظلوم 7ویں آقا سے سوال کیا تھا کہ مولا بتائیے کائنات میں سب سے زیادہ غریب مرد کون ہے، سب سے زیادہ مصیبت کس پر گزری؟ مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر مولا کہتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی بھی مر جائے اس کے لاشے کو کاندھا دینے کے لیے 4 ہاتھ تو نصیب ہو جاتے ہیں، مگر میرا واجد حسین اتنا غریب تھا، جوان کا لاشا سامنے ہے، اٹھانے والا کوئی موجود نہیں۔ حسین کی غربت کو ذہن
میں رکھ کر پرسا دینا۔ عجب نہیں کہ حسین نے جوان کے سینے کو اپنے سینے پر رکھا ہو، حسین نے جوان کے ہاتھ کو اپنے کاندھے پہ رکھا ہو۔ اب جو حسین نے علی اکبر کا جنازہ کھینچا تو قد ایڑیاں کھینچتی ہوئی وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین خیمے میں علی اکبر کے جنازے کو لے کر گئے۔ بس آخری جملے مجلس کو تمام کروں، یہاں ساری بیویاں موجود ہیں۔ شہزادی زینب نے بڑھ کر بھائی کو سہارا دیا، جوان کا لاشا خیمے میں آ گیا، مگر حسین دیکھ رہے ہیں کہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسین نے زینب سے کہا کہ بہن زینب، علی اکبر کی ماں کو لاشے کے قریب لایا جائے۔ بس شہزادی زینب اب جو ام لیلہ کی بی بی کے خیمے میں داخل ہوئی، عجیب منظر دیکھا۔ ام لیلہ کبھی خیمے کی دائیں جانب ٹکرا رہی ہے، کبھی بائیں جانب ٹکرا رہی ہے، ہاتھ کو ہوا میں پرواز کر رہی ہے۔ شہزادی زینب نے سوال کیا، بی بی ام لیلہ کیا بات ہے؟ بی بی کہتی ہے کہ اے شہزادی زینب، میری نظروں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ازادہ وہ وقت بھی آیا کہ جب ام لیلہ کو بیٹے کے لاشے کے قریب لایا گیا، ماں نے ام لیلہ نے اپنے ہاتھوں کو جوان کے سینے پر مارا، پروردگار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، سجدے میں گری اور کہا، پالنے والے ہمارے اس قربانی کو قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔